سر لا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ معزز دوستو، تو پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج میں، معراج کی رات میں رب تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج پہ بلایا اور آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ واٹ از دا سدرۃ المنتہا؟ اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو معزز دوستو، سدرہ کے متعلق الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تفسیر بیان کی ہے۔ سماعت کریں کہ تفاسیر میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو سدرہ ہے وہ ایک درخت ہے جس کا تنا سرخ سونے کا ہے اور اس کی بعض شاخیں مروارید کی بنی ہوئی ہے، بعض شاخیں سبز زمرد کی بنی ہوئی ہے اور بعض شاخیں سرخ یاقوت کی بنی ہوئی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو سدرہ کا درخت ہے اس کی جڑ سے اس کے شاخ تک کا جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کے فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی شاخ آئے گی۔ یعنی اگر آپ سدرہ کے جڑ کے اندر موجود ہے اور اگر آپ کو اس کی شاخ تک جانا ہے تو 50,000 سال کا فاصلہ آپ کو طے کرنے کے بعد آپ اس کے شاخ تک پہنچو گے۔ اور بتایا گیا کہ جو سدرہ کا درخت ہے تو اس کے درخت کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے مانند ہے اور وہ سدرہ کے جو پھل ہے وہ مٹکے کے مانند ہے۔ اور بتایا گیا کہ رب تعالیٰ کے تمام فرشتے اس پر اپنے نور سے، اپنی رحمت سے رب نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ رب نے اپنی رحمت سے اس سدرہ کے درخت کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سدرہ پر اتنی کثرت سے فرشتوں کا مشاہدہ کیا کہ جس کی تعداد رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یعنی یہ کہ فرشتوں کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا، رب نے اپنی رحمت سے سدرہ کو چھپا رکھا تھا۔ اور جو فرشتے اس سدرہ کے درخت پر تشریف لائے وہ تمام فرشتے پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کے لیے، شرف یاب دیدار جہاں آرا کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ تمام فرشتے پیارے آقا کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب جیسے ہی پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اس سدرہ کے درخت پر پہنچتے ہیں، اس سدرہ پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ تمام فرشتے پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد وہ تمام پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی رحمت کی بشارت دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام فرشتے جو سدرہ پر موجود تھے پیارے آقا کے رخ زیبا کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ پیارے آقا کے رخ مبارک کو دیکھ کر آپ تمام فرشتے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ پر گئے۔ سدرہ پر جانے کے بعد سدرہ وہ مقام ہے جہاں پر تمام فرشتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اس کے آگے کوئی فرشتے کی جرات نہیں کہ وہ اس کے آگے جائے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اب آگے سماعت کریں کہ سدرہ کی عجائبات میں سے ایک عجیب شے حضرت روح الامین، حضرت جبرائیل امین کی جائے مقام ہے۔ جبرائیل امین، حضرت روح الامین کس مقام پر رہتے ہیں؟ آپ نے کہا سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو۔ تو سب سے آخری مقام جو ہے سدرہ کا، وہاں پہ حضرت روح الامین کا مقام ہے۔ اس سے آگے صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے، بلکہ حضور کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ تو سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امی سے پوچھو۔ میرے قوم کے نوجوانوں، تو سدرہ کی عجائبات میں سے ایک عجیب و غریب چیز یہ بھی ہے کہ حضرت روح الامین کا جو مقام ہے وہ سدرہ پر ہے۔ اب یہ سماعت کریں کہ وہ اس طریقے سے کہ سدرۃ المنتہا جو ہے، سدرہ جو درخت ہے تو اس کی شاخیں بتائی گئی کہ مروارید کی بنی ہوئی ہے اور زمرد کی بنی ہوئی ہے اور یاقوت کی بنی ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ سدرہ کی شاخوں میں سے ایک شاخ سبز مروارید کی بنی ہوئی ہے، اور جو شاخ سبز مروارید کی بنی ہوئی ہے بتایا گیا کہ اس کی بلندی
اس کی جو بلندی ہے 1,00,000 سالہ راستہ ہے، یعنی جو سدرہ کا جو تنا تھا تو جڑ سے لے کر اس کے شاخ تک 50,000 سالہ راستہ ہے، اور جو اس کی شاخ ہے جو سبز مروارید کی بنی ہوئی ہے، تو جو شاخ کی جڑ سے لے کر شاخ کی نوک تک 1,00,000 سالہ راستہ طے کرنے کے بعد آپ اس سبز مروارید کے نوک تک پہنچ سکتے ہو۔ تو 50,000 جڑ سے لے کر شاخ تک، اور شاخ کے جڑ سے لے کر شاخ کی نوک تک 1,00,000 سالہ راستہ طے کرنے کے بعد آپ اس کے نوک پر پہنچو گے۔ اب بتایا گیا کہ اس شاخ پر ایک پتا ہے جس کا پھیلاؤ 7 آسمان و زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ جو سبز مروارید کی جو شاخ تھی تو اس کی نوک پر جس کا فاصلہ 1,00,000 سالہ راستہ ہے، تو اس شاخ کے اوپر ایک پتا ہے جو پتا کے تمام زمین اور تمام آسمانوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ بتایا گیا اسی پتے پر ایک بستر بچھایا گیا ہے، اور اس بستر پر سرخ یاقوت کا ممبر کھڑا کیا گیا ہے، اور اس سرخ یاقوت ممبر کی لمبائی اور بلندی 80,000 سالہ راستہ ہے۔ یعنی جو اس پتے پر جو ممبر کھڑا کیا گیا ہے، اور اس ممبر کی جو لمبائی ہے، بلندی ہے، اونچائی ہے، وہ اس کے نیچے کی جانب سے 80,000 سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ اس کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہی ممبر ہے جو جبرائیل امین کے جائے مقام ہے۔ جبرائیل امین وہی رہتے ہیں، اور وہ آخری مقام ہے جہاں جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہے وہ آپ کے جائے مقام ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہاں سے دیکھو کہ جبرائیل امین کا وہ مقام، جبرائیل امین کا وہ ممبر جو اس پتے کے اوپر موجود ہے، جو اس پتے کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، جس کی لمبائی 80,000 سالہ ہے، جس کی لمبائی 80,000 سالہ راستے کی ہے۔ تو سامنے بتایا گیا جبرائیل امین فرماتے ہیں اسی کے سامنے ایک اور ممبر کھڑا کیا گیا ہے۔ حضور جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جب سے وہ ممبر بنا گیا ہے، جب سے اس ممبر کی تخلیق کی گئی ہے، تب سے لے کر آج تک کسی کو اس پر بیٹھنے کی جرات نہیں ہوئی، اور نہ ہی صبح قیامت تک ہوگی۔ اور وہ ممبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے۔ وہ جو ممبر جبرائیل امین کے سامنے ممبر رکھا گیا تھا وہ حضور کے نام نامی سے منسوب کیا گیا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل امین نے مجھ سے عرض کیا حضور اعلی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آقا، اے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے دونوں جہاں کے آقا، اے سید الانس والجان، آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہو جائے۔ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ چاروں جانب اس ممبر کے چاروں جانب کرسیاں ہی کرسیاں نظر آتی ہے۔ کئی ہزار کرسیاں اس ممبر کے ارد گرد موجود تھی۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ممبر کے پیچھے کی جانب 10,000 کرسیاں موجود تھی۔ وہ 10,000 کرسیوں پر توریت شریف لکھی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد 40,000 فرشتے موجود کھڑے رہ کر توریت شریف پڑھ رہے تھے۔ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ممبر کے رائٹ سائڈ، رائٹ کی جانب 10,000 کرسیاں موجود تھی جس پر انجیل لکھی ہوئی تھی، اور 40,000 فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے رہ کر انجیل مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ممبر کے سامنے 10,000 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اور اس 10,000 کرسیوں کے ارد گرد 40,000 فرشتے کھڑے تھے، اور اس 10,000 کرسیوں پر زبور لکھی ہوئی تھی، اور وہ تمام 40,000 فرشتے کھڑے رہ کر زبور پڑھ رہے تھے۔ آگے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، اس کی شان دیکھے کہ پیارے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیفٹ کی جانب الٹے ہاتھ کی جانب 10,000 کرسیاں رکھی ہوئی ہے، اور اس 10,000 کرسیوں پر قرآن مجید مرقوم ہے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور اس 10,000 کرسیوں کے ارد گرد چاروں جانب 40,000 فرشتے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، پیارے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب
قرآن مجید ان کتابوں پر، ان کرسیوں پر لکھی ہوئی تھی، 40,000 فرشتے کھڑے رہ کر کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ایک درخواست ہے، میرا ایک عریضہ ہے، آپ قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل امین، اے روح الامین، بتاؤ تمہاری کیا درخواست ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میری یہ درخواست ہے، میری یہ عرضی ہے کہ آپ اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری کے سبب، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے، آپ کی تشریف آوری کے سبب سے میری جائے مقام، میری جائے قیام برکت حاصل کرے۔ تو پیارے آقا نبی جی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کی عرضی کو قبول فرما کے، آپ کی درخواست کو قبول فرما کے، پیارے آقا نبی جی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر، جبرائیل امین کے جائے مقام پر پیارے آقا نبی جی علیہ السلام نے امامت فرمائی، اور تمام فرشتے، سدرہ پر موجود تمام فرشتوں نے پیارے آقا نبی جی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ جس طریقے سے بیت المقدس میں پیارے آقا نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تو تمام انبیاء کو پیارے آقا نبی جی علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت معلوم ہوئی۔ بالکل اسی طریقے سے پیارے آقا نے سدرہ پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی کہ جن کی ابتدا میں تمام فرشتوں نے نماز ادا فرمائی، اور تمام کے تمام فرشتوں کو پیارے آقا سید الرسول خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی، عظمت، افضلیت معلوم ہوئی۔